السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 17 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا دین کیا ہے اور اس کے بعد دین حق کیا ہے۔ انشاءاللہ دین حق کیا ہے اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ درس کو ضرور سنیں اور سننے کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں جا کر نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ہم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک لا قانونیت کا دورہ تھا اور انسان اپنے وجود کے استعمال کے طریقے سے بے خبر تھا، اور معاشرتی نقوش کی ناآشنائی نے پورے معاشرے کو بے چین و بے قرار کر دیا تھا۔ اطمینان نام کی کوئی چیز سوسائٹی میں نظر نہ آتی تھی۔ ہر طاقتور کمزور پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، سودی لین دین کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جاتا تھا، بیواؤں کے نالوں سے آسمان لرز جاتا اور یتیموں کی چیخوں سے دردمند دل تڑپ اٹھتے۔ ایسا لگتا تھا کہ انسانی معاشرے میں لا قانونیت نے جینا دشوار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کی بے قراری اور بے چینی اور آہ و فغاں کو سن لیا اور ایک رقیق القلب اور صاحب رحمت و رفعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ دین دے کر مبعوث فرمایا، اور دنیا نے دیکھا کہ 23 سالہ قلیل مدت میں رہزنوں کو رہبر بنا دیا، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کو علم کا چراغ عطا فرمایا اور انسانیت کے مقام سے ناآشنا لوگوں کو انسان کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ صدیوں کی جنگیں دین اسلام ہی کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں، اور اس دین کے علاوہ کہیں بھی انسانوں کی عظمت کا وہ تصور جو انسان کا حق ہے نہیں ملتا۔ طبقاتی کشمکش، امیروں کی بالادستی، یتیموں اور بیواؤں کا استحصال، یہ ساری برائیاں دین اسلام کے ذریعے ہی ختم ہوئیں، اور غلبہ دین سے مراد ایک پرامن اور پرسکون خدا شناس معاشرے کا قیام ہی تھا، جسے خاردار جھاڑیوں سے گزر کر زخموں سے چور ہو کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ وعدہ الہی لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے اور آپ کا دین ہمیشہ غالب رہا۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر قرآن مقدس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ طاقت کے بلبوتے پر اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اس دین کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کا وجود باقی نہ رہے گا، تو یہ خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ یہ دین بڑھنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں۔ اپنی سچائیوں کی بنا پر نسلی و طبقاتی کشمکش کے خاتمے اور عدل و انصاف کے عظیم قانون کی بنیاد پر، مساوات کے درس کی بنیاد پر یہ بڑھتا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکنے والوں کو مایوس کر دیا اور پیغمبر اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری میدان عرفات میں سنا دی، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ دین اسلام پر بہتان تراشی اور عدم اطمینان کا مظاہرہ کرنے والوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بطور گواہ انسانی معاشرے میں اس طرح پیش کیا کہ جو اسلام کی کتابوں میں محفوظ تھا، صحابہ نے اپنے اعمال و کردار سے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تبلیغ اور ذمہ داری نبوت کے ادا کرنے سے متعلق صحابہ سے گواہی لی۔ صحابہ نے بیک زبان اللہ کی امانت اور ذمہ داری نبوت کی ادائیگی پر گواہی دی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا، تو میرے مولا نے بھی کار نبوت کی انجام دہی پر گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ پتہ چلا کہ غلبہ دین کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا کہ تم میری امت ہو، میرے مشن اور غلبہ دین کی کوشش میں اس طرح لگے رہنا کہ میں خود ہی گواہی دوں کہ میرے غلام نے میرے مشن کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک سینے سے لگائے رکھا اور اس کے نفاذ کے لیے عملاً کوشش کرتا رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے عطا کردہ دین سے اپنا اٹوٹ رشتہ قائم کرو اور قربانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو۔ جو دین 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو عزت و وقار کا تاج عطا کر سکتا ہے، وہ دین آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار دے سکتا ہے۔ بس شرط اتنی سی ہے کہ قولاً دین کے اقرار کے ساتھ عملاً اسے اختیار کر لو۔ اس کا حسن عمل کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا تو دنیا دامن اسلام میں پناہ لینے کے لیے بے چین ہو جائے گی۔ آج مغربی عوام اسلام کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور قلب کی آواز اسلام کی طرف ان کو متوجہ کر رہی ہے کہ سکون چاہتے ہو، رنگ و نسل، بڑے چھوٹے کی تمیز سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، مساوات کا علمبردار اور انسانی حقوق کا محافظ دین اسلام اپنا دامن وا کیے ہوئے ہے، اس میں پناہ حاصل کرو۔ الحمدللہ اس دور میں کافی تعداد میں مغربی اور یورپی عوام آگوش اسلام میں پناہ لے رہی ہے، خالق کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سر سجود ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقل کو عقل و ہدایت کی دولت اور بے عمل کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور حسن اسلام کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ درس جہاں جہاں تک پہنچے گا، ہر سننے والے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ادب سے آپ کی بارگاہ میں یہ بھی درخواست ہے، نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ درود شریف یا سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آپ کے لکھے ہوئے درود شریف یا سبحان اللہ کو جب بھی کوئی پڑھے گا، اس کے پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور ہمارا یہ سارا عمل انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ خوبصورت پہلو جو ہم اس درس کے ذریعے سن رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے نمایاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے موت آنے سے پہلے وہ کام لے جس سے وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔